محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے نماز کے تعلق سے ایک مسئلہ سماعت فرمائیے۔ جماعت اگر قائم ہو چکی ہو، یعنی جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور کوئی نمازی بعد میں آئے، جب تک کہ جماعت نے ایک رکعت دو رکعت پوری کر لی تھی اور بعد میں کوئی نمازی اس جماعت میں شامل ہوا، اس نمازی کو، اس مقتدی کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب اس کی جو چھوٹی ہوئی نماز ہے، جو اس کی چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں، اس کو پوری کرنے کے لیے جو مسئلہ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے کہ امام جب آخر میں سلام پھیرے، دوسری جانب جب سلام پھیرے تو یہ مسبوق یعنی بعد میں شامل ہونے والا نمازی مقتدی اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے اور بقیہ چھوٹی رکعت کو پوری کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے سلام پھیرا اور مسبوق نے، بعد میں شامل ہونے والے مقتدی نے بھی سلام پھیر دیا امام کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس کی دو کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ اسے سلام تو پھیرنا نہیں تھا، مگر اس نے سلام پھیر دیا دونوں طرف۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس مسبوق نے یعنی مقتدی نے جو سلام پھیرا امام کے ساتھ تو جان بوجھ کر پھیرا یا بھول کر پھیر دیا۔ اگر وہ جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز اس کی ختم ہو گئی۔ اب وہ پھر سے نماز شروع کرے اور پھر سے اس نماز کا اعادہ کرے، نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یہ تو ہو گیا جب امام کے ساتھ اس نے جانتے ہوئے، جان بوجھ کر، لا علمی میں سلام پھیر دیا، اسے پتہ نہیں تھا مسئلہ، سلام پھیر دیا، اس کی نماز وہیں سے ختم ہو گئی۔ اب اسے اس نماز کو دہرانا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں پھیرا، سہون اس نے سلام پھیر دیا، یعنی وہ بھول گیا تھا کہ ہمیں سلام پھیرنا چاہیے کہ نہیں پھیرنا چاہیے، اسے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ امام کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی نماز پوری تو میری بھی نماز پوری ہو گئی۔ اس مغالطے میں بھول کر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ اب بھول کر جو اس نے سلام پھیرا تو اس کی بھی دو کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ بالکل سلام پھیرا، جیسے امام نے سلام پھیرا مقتدی اس منفرد نے بھی سلام پھیر دیا۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ سلام پھیرا امام نے، امام کے تھوڑی دیر بعد، کچھ وقفہ بعد، اس نے آدھا منٹ، کچھ سیکنڈ بعد اس نے سلام پھیرا۔ یہ دو کنڈیشن ہے۔ تو اگر اس نے معاً امام کے پھیرا، یعنی امام کے ساتھ ساتھ بالکل سلام پھیرا اور دونوں طرف پھیر دیا، اب اسے یاد آیا کہ مجھے تو سلام پھیرنا نہیں تھا، مجھے تو کھڑا ہو جانا تھا بقیہ رکعت پوری کرنے کے لیے، تو اب اس نے جو امام کے ساتھ ساتھ بالکل سلام پھیر دیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز پوری کر لے، نہ اس کی نماز جائے گی اور نہ اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ دوسری کنڈیشن کہ اس نے امام کے ساتھ نہیں پھیرا بلکہ امام کے پیچھے پیچھے تھوڑی دیر بعد پھیرا، امام کے ساتھ نہیں، امام کے 2-4 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ بعد ایسے پھیرا اس نے۔ اب وہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر دیا امام کے بعد، امام کے پیچھے پیچھے، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعات پوری کرے، لیکن آخر میں اب اسے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا، تب اس کی نماز مکمل ہوگی اور اس نے جو یہ غلطی کیا تھا اس کا اس سجدہ سہو سے تدارک ہوگا، بھرپائی ہوگی۔ تو یہ مسئلہ تھا اس نمازی کا جو جماعت میں شامل ہو اور اس کی کچھ رکعات چھوٹ جائیں تو اسے اپنی بقیہ رکعات پوری کرنے کے لیے کب کھڑا ہونا ہے اور کیسے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑا ہونے کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ امام جب سلام پھیر لے ایک طرف، دوسرے طرف سلام پھیرنے لگے تو یہ فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعات کو پوری کرے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیا،
تو اس کی 2-3 کنڈیشن ہیں، اس کے اعتبار سے میں نے مسئلہ کو بیان کر دیا۔ اسے آپ حضرات سنیے، سمجھیے اور اسی کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الہدی۔